نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی قریب ہے اور قربانی کے گوشت کے متعلق عام طور پہ یہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ غریبوں مساکین کے لیے، ایک جو ہے نا اپنے لیے، اور ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو یہ جو تقسیم کار ہے یہ حدیث میں یا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ خود ہی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اس کے 3 حصے کریں گوشت کے اور ایسے تقسیم کریں۔ یہ ہر بندے نے خود مینیج کرنا ہے کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں، اس کے گاؤں میں کتنی ضرورت ہے۔ ممکن ہے اس کے گھر میں ضرورت زیادہ ہو، وہ افراد زیادہ ہوں، تو پھر وہ 3 حصے کرے، گھر میں ایک وقت کی ہانڈی جو ہے نا وہ بھی نہ بنے، یہ نہیں مسئلہ۔ یا محلے میں ضرورت زیادہ ہے، وہ 3 حصے کر کے بیٹھ جائے، تو غریب لوگ جو ہیں وہ جو سال بھر قربانی کا انتظار کرتے ہیں ان کے گھر تک گوشت نہ پہنچے، یا جو مانگنے والے ہیں ان کو گوشت نہ ملے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے متعلق ہر بندے نے خود یہ حساب لگانا ہے کہ میرے محلے میں کتنی ضرورت ہے، میں گھر میں کتنا رکھوں، رشتہ داروں کو کتنا دوں۔ تو قرآن پاک میں سورہ حج میں ہے نمبر 28 کہ تم بھی کھاؤ اور غریبوں کو، جو فقیر لوگ ہیں ان کو بھی اس میں سے حصہ دو۔ تو لہذا قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے جو قربانی بیچارے نہیں کر سکے۔ اور یہ نہیں ہے کہ بڑا عجیب رواج چلتا ہے ہمارے ہاں کہ میں نے قربانی کی، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو گھر میں بھیج دیا، انہوں نے وہ برتن اٹھایا بھر کے ہمارے گھر میں بھیج دیا، وہ گوشت ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر سایہ کرتا رہتا ہے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے۔ کوشش کریں اس گھر میں قربانی کا گوشت بھیجیں جس نے قربانی نہیں کی۔ جس نے کی ہے وہ خواہ آپ کا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، جتنا مرضی عزیز دوست ہے، اس کے گھر میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سٹور کرنا گناہ نہیں ہے، جمع کرنا گوشت جائز ہے، کرنا چاہیے، بلکہ ایک سال وہ بھی ہم نے خود مینیج کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے ایک سال میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ آپ گوشت سٹور نہ کریں، کیونکہ اس وقت غریب لوگ زیادہ تھے، ان میں زیادہ ضرورت تھی۔ اگلے سال صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کلو وتصدقوا وادخروا، اس میں سے کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، غریبوں کو بھی دو، اور اس میں سے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ تو سٹور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورا بکرا ذبح کریں اور فریج میں رکھ دیں، غریبوں کا بھی سوچیں۔ یا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اچھا گوشت نکالیں، اس کے لیگ پیس نکال لیں یا پٹھ کا گوشت نکال لیں، دستیاں نکال لیں، اور باقی جو ہے ہلکا پھلکا گوشت یا گوشت بنانے کے بعد اچھی اچھی بوٹیاں تلاش کر کے وہ اپنے لیے رکھ لیں۔ اوجری چربی وغیرہ جو ہے، کلیجی وغیرہ، جیسے وہ ناصر مدنی کہتا ہے تمہیں چربی لڑتی ہے، یا تیری ماں، تیری بہنوں، یا تیری بھرجائی، یا تیری ساسوں چربی لڑتی ہے، وہ سب کو کھانی چاہیے۔ اگر نہیں کسی نے کھانی، جو میں چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ کسی دوسرے کے لیے پسند کیوں کروں؟ تو لہٰذا کوشش کریں گوشت کو مکس کر کے تقسیم کریں۔ ہاں البتہ اگر کسی کو پسند ہے وہ اپنی مرضی کا وہ گوشت کھا سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اچھا نکال کے وہ اپنے لیے رکھ لیں، اور ہلکا گوشت جو ہے یا وہ کلیجی اوجری وغیرہ ملا کے چربی وغیرہ وہ غریبوں میں تقسیم کر مان دیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سٹور کے متعلق بھی اختیار ہے، آپ سارا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں زیادہ ضرورت ہے تو پھر زیادہ نہیں کرنا چاہیے، پھر غریبوں تک گوشت پہنچانا چاہیے۔ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیں، جو نہیں مانگنے آتے، سفید پوش ہیں، خوددار ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے، ان کو بھی پہنچائیں۔ تو یہ اصل قربانی کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔